اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے لے کے 206 تک۔ ومن الناس من يعجبك، لوگوں میں سے کوئی ہیں جس کی دنیا کی باتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں، یعنی کیا؟ لوگوں میں سے کوئی ہیں جن کی دنیا کی باتیں تم سن کے نرم پڑ جاتے ہو، ان کے حوالے تعجب بمعنی ہے نرم پڑ جاتے ہو تم دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اپنے دل میں پوشیدہ بات پر خدا کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ جبکہ وہ سخت ترین دشمن خدا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ طاقت پاتا ہے، اقتدار پاتا ہے، ولایت پاتا ہے، سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں، ویہلک الحرث، اور ہلاک کر دے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد، خداوند عالم فساد کو دوست نہیں رکھتا۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ إِذْ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو تو غرور اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اخذتہ العزہ بالاسم، یہاں عزت بمعنی دنیاوی عزت ہے، دنیاوی عزت اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کے لیے جہنم، ولبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب شان نزول ان آیات کا، یہ جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آیت نمبر 204، یہ آیات اور 204 سے لے کے 206 تک یہ آیات اخنس ابن شریک کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ وہ خوبصورت اور خوش بیان شخص تھا، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا اظہار کرتا تھا اور خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے پاس بیٹھتا تو ایمان کا اظہار کرتا، اور منافق ہونے کے باوجود قسمیں کھاتا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بظاہر اس سے گرم جوشی سے ملتے، نرمی کا اظہار کرتے، اس سے اظہار لطف اور مہربانی فرماتے۔ یہ جو من یعجبک ہے، اس سے مراد ہے اظہار لطف، اظہار نرمی۔ ایک مرتبہ اس کے اور قبیلہ ثقیف کے درمیان دشمنی ہو گئی، اور اس نے اخنس بن شریک نے ان پر شب خون مارا، ان کے چوپائے مار ڈالے اور فصلوں کو آگ لگا دی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے کھیتوں سے گزرا اور انہیں آگ لگا دی بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ وہ منافق تھا، انہیں آگ لگا دی اور ان کے چوپایوں کے پاؤں کاٹ دیے۔ اسی طرح اس نے اپنے اندرونی نفاق کو ظاہر کیا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، پاؤں کاٹ دیے، آگ لگا دی، کھیتوں میں آگ لگا دی۔ ٹھیک، بعض نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مذکورہ آیات، یہ جو آیات ہیں 204 سے لے کے 206 تک، یہ سریہ رجی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ مبلغین اسلام کی ایک جماعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اطراف مدینہ کے لیے روانہ ہوئی تاکہ وہ مختلف گروہوں سے ملاقات کریں۔ ایک نامردانہ سازش کے نتیجے میں وہ سب شہید ہو گئے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں آیات کے حوالے سے کہ آیات وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں کی باتیں دنیاوی زندگی میں آپ کو بھلی لگتی ہیں، دنیاوی زندگی میں آپ کو نرم کر دیتی ہیں کہ آپ
اظہار لطف کریں، ان کی باتیں صرف ظاہری حالات اور مادے سے تعلق رکھتی ہیں. ایسے آپ بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جو ظاہری طور پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن باطن ان کا پاکیزہ نہیں ہوتا. جہاں تک ان کے باطن کا تعلق ہے تو وہ ان سے پوشیدہ ہے اور باطنی حالات کا مشاہدہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ لوگ خدا کو گواہ قرار دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات اسلام کی بات وہ ٹی وی اینکر کر رہا ہوتا ہے، بات صحیح ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ چیز اس کے عمل میں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک، بس قرار دیتے ان کا ظاہر ان کے باطن سے مساوی نہیں ہوتا. بس وہ ان خدا کو گواہ قرار دیتے ہیں ان کا ظاہر ان کے باطن کے مساوی ہے، ان کا باطن ان کے ظاہر سے مساوی ہے اور وہ حق و حقیقت کے پیروکار ہیں، حالانکہ وہ حق و حقیقت کے سخت دشمن ہوتے ہیں. آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو عرفان کی بات کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر بن کے عرفانی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ شکلی لحاظ سے ان میں کوئی چیز رسول خدا کی پیروکاری والی نظر نہیں آتی، اتباع والی نظر نہیں آتی. لفظ الد لدود سے ہے، اس میں تفضیل ہے، اس کا معنی ہے سخت ترین دشمن. الد الخصام سے مراد وہ حق کی دشمنی کے آگ میں جل رہے ہیں. ٹھیک. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تولا کا معنی ہے اقتدار پانا. چنانچہ بعد والی آیات میں ارشاد ہوا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ. یہاں تقوی سے مراد کیا ہے؟ یہاں تقوی سے مراد ہے کہ انسان تیرا ظاہر تیرے باطن کے مطابق ہو، مساوی ہو، اور تیرا باطن تیرے ظاہر سے مساوی ہو، کوئی تفریق نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو. بس ظاہر اور باطن آپس میں مساوی ہونے چاہیے، الگ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ اس شخص کو گناہ کے سبب غرور لاحق ہوتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، مادے کو ترجیح، جس کے باعث اس کا گناہ سے آلودہ ہوتا ہے، پھر اس کے دل اور زبان میں مساوی پن باقی نہیں رہتا. ان آیات کا معنی یہ ہے کہ جب منافق جو حق کا دشمن ہے حاکم بنتا ہے تو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، حکمت کے راستوں میں خلل ڈالتا ہے. نسل اور کھیتی میں فساد سے مراد ہے جب وہ نسل اور کھیتی کو تباہ کرتا ہے تو نتیجتاً بنی نوع انسان کی تباہی ہوتی ہے. بنی نوع انسان کی زندگی اور بقا دو چیزوں سے، ایک غذا ہے، غذا اور کھانا، دوسرا افزائش نسل. منافق دو چہروں والا انسان زمین میں فساد کا باعث بنتا ہے اور خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر انسان کی تباہی اور ہلاکت کے لیے کام کر. دیکھ لیں آپ دنیا میں آواز اٹھاتے ہیں انسانی حقوق کی، کون سے لوگ آواز اٹھاتے ہیں؟ جو خود انسانی قتل میں ملوث ہوتے ہیں، قتل عام کر رہے ہوتے ہیں. بس دو فساد بڑے ہی مہم ہیں کہ ان کو روکا جائے، ایک نسل کا فساد اور دوسرا غذا کا، کھیتی کا فساد. بس قرآن کریم نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے. واللہ لا يحب الفساد، خداوند عالم فساد کو دوست نہیں رکھتا. یعنی فساد چاہے کھانے والا فساد ہو، کھیتی کو تباہ کرنا ہو، یا افزائش نسل والا فساد ہو کہ انسان کی نسل کو تباہ و برباد کیا جائے. وہ ہر لحاظ سے تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے ہو، ثقافت کے ذریعے ہو، ہر طرح سے ہمارے اوپر وہ مسلط ہوتے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو تو غرور اسے گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور کیا بری جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے. جب انہیں اس برے عمل سے روکا جاتا ہے تو ان کی ہٹ درمی تعصب میں اضافہ ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں پہ کان نہیں دھرتے، بلکہ حق کے خلاف کاموں میں اضافہ کر دیتے ہیں. ساتھ غلط.
بلکہ حق کے خلاف کاموں میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایسے افراد کو جہنم کی آگ کے سوا کوئی چیز ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی. بس جہنم کی آگ ہی ان کو ٹھیک کرے گی, جہنم کی آگ ہی انہیں سیدھا کرے گی. جھکا نہیں سکتی کوئی بھی چیز سوائے. تبھی خداوند عالم نے کہا فحسبہ جہنم, بس جہنم ان کے لیے کافی ہے. جہنم ان کے لیے بری جگہ ہے جس کے وہ مستحق ہیں. بس در حقیقت یہ آیت منافقین کے ایک اور صفت کی طرف اشارہ کر رہی, اور وہ یہ ہے کہ خشک تعصب. اور در حقیقت یہ آیت منافقین کی ایک اور صفت کی کہ خشک تعصب اور ہٹ دھرمی جو انہیں بڑے سے بڑے گناہوں کی سرحد تک پہنچاتی ہے. اخذت العزت بالاسم, جبکہ صاحبان ایمان حکومت ایمان کی پناہ میں اس بری صفت اور اس کی خطرناک آثار سے دور ہوتے. بس خداوند عالم نے صلوات پڑھیں محمد. خداوند عالم نے کہا یہ آیت نمبر 204, 205 اور 206 میں کہ منافقین وہ ہیں جو ظاہری طور پہ نرم بات کرتے ہیں, اور یہ نرم والی بات آپ کو نہ پگھلائے, آپ کو پسند نہ آئے. باطنی لحاظ سے وہ نجس ہے, باطنی لحاظ سے وہ فساد میں مبتلا ہے. اور یہ باطنی ناپاکی کی وجہ سے جب انہیں حکومت اور اقتدار ملتا ہے تو وہ ظاہری فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ظاہری فساد کیا کہ وہ کھیتی کو اور نسل کو تباہ و برباد کرتے ہیں. وہ لوگ جو منافق ہیں جب انہیں حکومت نہیں ملتی تو وہ لوگ ظاہری طور پہ ایسی باتیں کریں گے, نرم باتیں, کہ جیسے وہ لوگ پاکیزہ ہوں, اور باطنی طور پہ وہ ناپاک ہوتے ہیں. جب انہیں قدرت ملتی ہے تو کھیتی اور نسل کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. اور جب انہیں روکا جاتا ہے کہ خداوند عالم کا تقوی اختیار کرو تو ان کا غرور, ان کا یہ مادہ اخذت العزت بالاسم سے مراد کیا ہے؟ وہ مادی منصب, وہ مادی حکومت انہیں روک دیتی ہے, ان کے لیے دیوار کے طور پہ حائل بن جاتی ہے کہ وہ یہ بات صحیح سنیں. کون سی صحیح بات؟ اتق اللہ, خداوند عالم کا تقوی اختیار. کہ جس طرح تم ظاہری طور پہ نرم ہو, باطنی طور پہ بھی نرم ہو جاؤ. جس طرح تم ظاہری طور پہ صحیح باتیں کر رہے ہو, اسی طرح باطنی طور پہ بھی کیا ہو جاؤ, صحیح طور پہ انسانیت کے لیے سوچو اور فساد سے ہٹ جاؤ. بس خداوند عالم نے ان کا ٹھکانہ کہا ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے والا, ان کو جھکانے والا صرف جہنم ہے, اور یہی برا ان کے لیے ٹھکانہ ہے. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان عطا کرے, ان سے دور کرے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. باجی زیادہ باتیں کرتا ہے دین کے بارے میں.